السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ مضامین قرآن پارہ وار کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے میں آج 12واں پارہ ہمارے سامنے ہے۔ اس پارے کا خلاصہ ہم دو حصوں میں دیکھیں گے۔ نمبر 1 سورۃ ہود کا بقیہ حصہ اور نمبر 2 سورۃ یوسف کا ابتدائی حصہ۔ گزشتہ پارہ یعتذرون میں سورۃ ہود کی مجموعی 123 آیات میں سے 5 آیات آئی تھیں، لہذا اس کی بقیہ 118 آیات 12ویں پارہ وما من دابہ میں ہیں۔ پھر مصحف کی ترتیب سے جو 12ویں سورت ہے یعنی سورۃ یوسف، اس میں 111 آیات ہیں۔ ان میں سے آیت نمبر 52 تک یہ پارہ مکمل ہو جاتا ہے، یعنی پہلی 52 آیات اس پارہ وما من دابہ میں موجود ہیں۔ 12ویں پارے کا پہلا حصہ سورۃ ہود کی آخری 118 آیات 10 رکوعوں میں اور دوسرا حصہ سورۃ یوسف کی ابتدائی 52 آیات یعنی 3 آیات زائد 6 رکوعوں میں اس پر مشتمل ہے۔ اس طرح اس پارے میں مجموعی طور پر آیات کی تعداد 170 ہے، جو کہ 3 آیات زائد 16 رکوع بنتے ہیں۔ تو پہلا حصہ جو سورۃ ہود کی 118 آیات ہے، آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 123 تک، اس میں آپ دیکھتے ہیں تو 5 نکات نمایاں طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا نقطہ تو جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ توحید کی دعوت اور دلائل ہے۔ پھر قرآن مجید کا چیلنج ہمارے سامنے آتا ہے۔ تیسرا موضوع انسانیت کی بنیادی 2 قسموں کا وضاحت ہے۔ چوتھا موضوع جو ہے وہ منکرین و مشرکین کی تردید کے لیے تاریخی دلائل پر مشتمل ہے، اور 5واں نقطہ قیامت کا تذکرہ ہے۔ تو سب سے پہلے توحید کی دعوت اور دلائل۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب اللہ کی عظمت کے بیان کے بعد توحید کی دعوت اور آفاقی دلائل دیے گئے ہیں کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ تعالی ہے۔ یعنی گزشتہ پارے میں اختتام پر اس سورت کے شروع میں کتاب اللہ کی عظمت کا بیان ہوا تھا، اور اس کے فوری بعد توحید کی دعوت اور آفاقی دلائل بیان کیے گئے۔ اس کے بعد آسمان و زمین کا خالق اللہ تعالی ہے، اور ساری مخلوق چاہے انسان ہو یا جن چوپائے ہوں یا پرندے، پانی میں رہنے والی مخلوق ہو یا زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے، سب کو رزق دینے والا اللہ ہے، اس کا بیان ہے۔ اس موضوع کے بعد ہمیں اگلا موضوع ملتا ہے قرآن مجید کا چیلنج۔ جو لوگ قرآن کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کرتے ہیں، ان کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر واقعی قرآن مجید کسی انسان کی کاوش ہے، غیر اللہ کی کاوش ہے، تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ منکرین کو قرآن مجید کی طرف سے یہ 3 بار چیلنج دیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ پہلی بار پورے قرآن کی مثال لانے کی، دوسری بار قرآن جیسی 10 صورتیں جیسے یہاں آیا ہے، اور تیسری بار سورۃ بقرہ میں قرآن کریم جیسی صرف ایک سورت بنا کر لانے کا چیلنج دیا گیا تھا، لیکن ہر بار وہ اس چیلنج کو قبول کرنے سے عاجز رہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت کی بنیادی 2 قسموں کا بیان ہے، ان کی مثال دی گئی ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ انسانوں کے بنیادی طور پر 2 گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جن کی زندگی اور جہد و عمل کا ہدف صرف دنیا ہے، دنیا کی زینت ہے، ہر وقت اسی زندگی کو زیادہ سے زیادہ آرام دہ بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور کبھی بھولے سے بھی انہیں آخرت یاد نہیں آتی۔ دوسرا گروہ توفیق یافتہ لوگوں کا ہے، جو دنیا کے لیے بھی تگ و دو کرتا ہے، مگر اس کی کوششوں کا محور بنیاد آخرت ہے۔ وہ اخروی زندگی ہی کو سامنے رکھ کر دنیا کی زندگی گزارتا ہے۔ پہلے گروہ کی مثال اندھوں اور بہروں جیسی ہے، اور دوسرے گروہ کی مثال دیکھنے اور سننے کی نعمت سے سرفراز لوگوں جیسی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ منکرین اور مشرکین کی تردید کے لیے تاریخی دلائل دیے گئے ہیں۔ اس حصے میں رسالت کو ثابت کیا گیا ہے، اور منکرین اور مشرکین کی تردید کے لیے
7 انبیاء کرام کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا بیان آتا ہے کہ ان کی قوم ایمان نہیں لائی سوائے چند لوگوں کے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، ایمان والے اس پر سوار ہو کر محفوظ رہے، اور جو مخالفین تھے، جو اس کا مذاق اڑاتے تھے اس کشتی بنانے کے عمل کا اور حضرت نوح کی ہر چیز کا، وہ سارے غرق ہو گئے۔ اس کے تفصیلی ذکر کے بعد پھر حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے حوالے سے بات آتی ہے کہ ان کی قوم میں سے جو ایمان لائے وہ کامیاب ہوئے، باقی سب پر انتہائی تیز طوفانی ہوا کی صورت میں اللہ کا عذاب آیا اور وہ سب ہلاک کر دیے گئے۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ان کی رسالت اور نبوت کے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ان کی قوم بھی منکر رہی۔ ان کی قوم کی ایک فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی ایک چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی نکالی، جو بظاہر ایک ناممکن عمل تھا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کے بارے میں محتاط رہنے کا کہا کہ اسے کوئی بھی غلط ارادے سے ہاتھ بھی نہ لگائے، مگر قوم نے نہ صرف اس اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی بلکہ اس کو مار ڈالا۔ تو لہٰذا اپنے انکار اور ڈھیٹ پن کی وجہ سے وہ بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ پھر اس سے اگلے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ تھیں، ان کو اللہ نے بڑھاپے کی حالت میں حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا۔ پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہوئے، یعنی صرف بیٹا عطا نہیں فرمایا بر بیٹے کو بھی آگے صاحب اولاد بنایا اور ان سب کو نبوت عطا فرمائی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ آپ کی قوم کے لوگ انتہائی بدکار قسم کے تھے، ہم جنس پرستی کی طرف مائل تھے، اسی میں لگے ہوئے تھے۔ ان کے مرد عورتوں کے بجائے لڑکوں کی طرف مائل ہوتے تھے۔ اللہ نے کچھ فرشتے بھیجے خوبصورت جوانوں کی شکل میں، وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کی قوم کے بدکار لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ قوم میں جو لڑکیاں ہیں انہی سے شادی کر کے عفت کی زندگی گزارو، مگر قوم کے ان خبیث الفطرت لوگوں نے انکار کر دیا۔ حضرت لوط کا نہ صرف انکار کیا بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کی اس نصیحت کو بے جا مداخلت بھی قرار دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا کہ اس بستی کو زمین سے اٹھا کر الٹا دیا گیا اور ان لوگوں پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ان کی قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، تو ان کی قوم کے جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی اطاعت کی وہ بچ گئے، لیکن آپ کی بات کو نہ ماننے والے اور اسے وقت کی تجارت کے تقاضے قرار دینے والے نافرمان لوگ عذاب الہی کا شکار ہو گئے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات آتی ہے کہ فرعون نے ان کی بات نہ مانی، اللہ نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو ناکام کر دیا اور غرق کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ۔ اسی طرح فرمایا ان واقعات میں جو عبرت ہے، جو نصیحت ہے، جو حکمت ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان واقعات میں ایک طرف تو عقل، فہم اور سمع و بصر والوں کے لیے بے پناہ عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان اور سبق ہے۔ اسی لیے یہ واقعات بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ حکم پوری امت کے لیے ہے کہ پوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق گزاری جائے جن کے مطابق گزارنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔
5واں نقطہ جو اس حصے میں ہمارے سامنے آتا ہے وہ قیامت کا تذکرہ ہے کہ روز قیامت انسانوں کی 2 مختلف قسموں کا نتیجہ بھی مختلف ہوگا۔ بدبخت لوگ جو کفر کی حالت ہی میں مرے ان کے لیے ہولناک عذاب ہوگا۔ کب ہوگا؟ جب اللہ چاہے گا۔ اور دوسرے نیک بخت لوگ ہیں تو وہ اللہ کی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بے حساب نعمتوں میں ان کا ٹھہراؤ ہوگا، ان کا رہنا ہوگا۔ پھر اس 12ویں پارے میں ہمارے پاس دوسرا حصہ آتا ہے سورۃ یوسف کی 52 آیات کا۔ تمام انبیاء کرام کے قصے قرآن مجید میں پھیلے ہوئے ہیں، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا کا پورا صرف اسی صورت میں ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ آپ کا واقعہ آیا ہے۔ دوسری صورتوں میں ان کا نام اور حوالہ تو آتا ہے مگر قصہ کا کوئی حصہ کہیں نہیں آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ایک بنیادی پہلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے بہت زیادہ مشابہت کا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے ان کے مقام کو نہیں پہچانا اور انہیں اپنے سے دور کرنے کے لیے کنویں میں پھینک دیا، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ وقت دکھایا کہ بھائی ان کے مرہون منت ہو کر رہ گئے۔ اسی طرح جب ہم سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کے قریش ہم قبیلہ بھائیوں نے حسد کا معاملہ کیا، آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا اور مکہ سے دور جانے پر مجبور کر دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور بامر مجبوری کچھ دن غار ثور میں قیام کرنا پڑا اور بالآخر اپنے ہم قبیلہ و ہم علاقہ لوگ اپنی زندگی کی بقا کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرہون منت ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی معافی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، یعنی آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اہل مکہ کے لیے معافی کا اعلان کیا فتح مکہ کے بعد تو فرمایا میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ اس قصے کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے خصوصی طور پر اپنے والد کی محبت سے ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد گرامی کو یہ خواب سنایا تو والد نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بشارت بھرا خواب اپنے بھائیوں کو سنانے سے منع کیا۔ بھائی حضرت یوسف سے حسد میں مبتلا تھے، وہ تفریح کے بہانے حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل لے گئے اور آپ کو کنویں میں ڈال دیا اور ابا جی کو جھوٹ میں کہہ دیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ جنگل سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو اندر سے خوبصورت بچہ نکلا۔ قافلے والوں نے مصر جا کر اس بچے کو بیچ دیا، عزیز مصر نے خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا اور ساتھ ہی اپنی بیوی کو نصیحت کی اس بچے کا خاص خیال رکھے، ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو اسی عزیز مصر کی بیوی نے آپ کے حسن پر فریفتہ ہو کر برائی کی دعوت دی اور بھرپور کوشش کی، مگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام علی نبینا و علیہ السلام اس کی اس کوشش سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسی دوران اس کا خاوند سامنے آ گیا۔ خاتون نے سارا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیا۔ اس طرح اس معاشرے کے بڑے رتبے والے لوگوں کی بیویوں نے بھی اکٹھے ہو کر حضرت یوسف کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی، مگر آپ علیہ السلام ان کی کوشش سے بھی آپ بچ گئے۔ بالآخر بدنامی سے بچنے کے لیے آپ علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا گیا۔ قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا۔ جیل کے قیدی آپ کی شخصیت سے متاثر تھے اور یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ آپ خوابوں کی تعبیر کے عالم ہیں۔ بادشاہ وقت کو عجیب و غریب خواب آیا اور معلوم ہونے پر اس نے آپ علیہ السلام کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے نمائندہ بھیجا۔
آپ نے خواب کی صحیح تعبیر بتائی اور ساتھ ہی تدبیر بھی سمجھائی۔ بادشاہ آپ سے بہت متاثر ہوا اور آپ کو اپنے پاس بلوایا، مگر آپ علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ جب تک میرے معاملے کی مکمل انکوائری نہیں کروا لی جاتی اس وقت تک میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا۔ بالآخر جب ثابت ہو گیا کہ آپ بے قصور جیل میں ڈالے گئے تھے، عزیز مصر کی بیوی اور تمام عورتوں نے آپ کی عفت کی گواہی دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس پر 12واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ قصے کے باقی حصے کا خلاصہ انشاءاللہ العزیز 13ویں پارے میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اپنی زندگی کو خوبصورت بنا لیں، اب انبیاء کی پاک سیرت سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔